اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 25 سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی، وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، کون سمجھتے ہیں؟ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا یا جن کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، گناہوں میں گزرتی ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا؟ اور کیا سمجھ لیا؟ فرمایا کہ یہ سمجھ لیا کہ ہم انہیں کر دیں گے، کیا کر دیں گے یا کیا بنا دیں گے؟ فرمایا کہ ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، یعنی ایک طرف ہے غیر مسلم، دوسری طرف ہے مسلمان، ایک طرف ہے گناہ گار، دوسری طرف ہے نیک بندہ۔ مثال کے طور پر ایک طرف ہے وہ خواجہ غریب نواز جو روزانہ 2 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے روزانہ، دوسری طرف ہے وہ بندہ جس کو کبھی قرآن کریم کھولنے کی بھی توفیق نہیں، ایک طرف ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ساری رات عبادت کرتے یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، اور دوسری طرف ہم جیسے گناہ گار جن کی راتیں غفلت میں گزرتی۔ ایک وہ خواجہ غریب نواز جو عبادت میں سستی سے بچنے کے لیے بہت کم کھاتے، یہاں تک کہ 7 دن کے بعد فاقے کے بعد 7 دن فاقہ کرنے کے بعد تھوڑی سی روٹی وہ بھی پانی میں پکو کے کھا لیتے، اور دوسری طرف وہ بندہ جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، ہر وقت بس کھاؤں کرتا رہتا ہے۔ ایک طرف وہ خواجہ حضور جو سنتوں کے پابند، سادہ زندگی سادگی اپنانے والے، دوسری طرف وہ بندہ جو فیشن کا شیدائی، جائز ناجائز کی فکر نہ کرنے والا، ایک طرف وہ خواجہ حضور جو پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنے والے، دوسری طرف وہ بندہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے تنگ۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گناہ گار یہ خیال کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ان دونوں کو ہرگز ایک جیسا نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ گار اور ولی کامل میں کیا فرق ہے؟ دونوں کس لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں؟ بظاہر تو ایک جیسے لگتے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں۔ وہ ولی اللہ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، گناہ گار کی بھی 2 آنکھیں، ولی اللہ کی بھی 2 کان ہیں، گناہ گار کی بھی 2 کان ہیں۔ ولی اللہ بھی اسی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گناہ گار بھی اسی زمین پہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں۔ پھر اگر ان دونوں میں فرق ہے تو کس معاملے میں فرق ہے، کس لحاظ سے فرق ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی، وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں، یعنی کیا گناہ گاروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ گناہ گار کی زندگی اور نیک لوگوں کی زندگی، گناہ گار کی موت اور نیک بندے کی موت ایک جیسی بنا دی جائے گی؟ یہ گناہ کمانے والے ولیوں کو اپنے جیسا یا خود کو ولیوں جیسا سمجھنے والے کتنے بے عقل ہیں، کتنے احمق ہیں، کیسا حکم لگاتے ہیں۔ ایسے بدبخت ہیں جو حضور کی شان میں کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، بڑے بھائی جیسے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں حضور کی شان میں، حالانکہ ہم تو ولیوں کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ولی ہمارے جیسا ہے۔ اب یہاں آیت کریمہ میں اللہ کے نیک بندوں اور گناہ گاروں کے درمیان 2 بڑے فرق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کیا ان کی زندگی برابر ہوگی، یعنی کیا یہ گناہ گار یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کی زندگی اور نیک لوگوں اللہ کے ولیوں کی زندگی ایک جیسی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ولی اللہ کی زندگی اور ہے، گناہ گار کی زندگی اور ہے۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ کہ بظاہر نظر آنے میں ولی اللہ کے بھی 2 کان ہیں، گناہ گار کے عام بندے کے بھی 2 کان ہیں، مگر فرق زمین و آسمان جتنا ہے۔ گناہ گار یا ہمسا عام انسان جب سنتا ہے تو مٹی کے بنے ہوئے کانوں سے سنتا ہے، مگر جب ولی اللہ سنتا ہے تو مٹی کے کانوں سے نہیں سنتا، ان کانوں میں رکھے گئے نور الہی سے سنتا ہے۔ ہمارے آقا غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں، آپ نے بغداد میں منبر پر بیٹھ کے فرمایا تھا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کے سروں پر ہے، گردن پر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا اور خواجہ غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کر رہے تھے، آپ نے آواز سن لی۔ کیسی کانوں کی طاقت سننے کی! ہوائی سفر سے بھی بغداد سے خراسان تک کا فاصلہ 1421 کلومیٹر بنتا ہے، ڈائریکٹ ہوائی سفر میں، زمینی نہیں، زمینی تو زیادہ ہوگا۔ خواجہ غریب نواز نے اتنی دور سے غوث پاک کا اعلان سن بھی لیا اور پھر جواب بھی دے دیا۔
بل قدماک علی راسی و عینی، آپ کے قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے۔ یہ ہے ایک ولی اللہ کی اور عام مسلمان بندے کی زندگی کا فرق۔ عام مسلمان کو تو چند میٹر دور کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اور ولی اللہ کی عطا سے سینکڑوں کلومیٹر دور کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جب میں اپنے بندے سے محبت فرماتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی بظاہر عام بندے کی بھی دو آنکھیں ہیں، گناہ گار کی بھی دو آنکھیں ہیں، ولی اللہ کی بھی دو آنکھیں ہیں، مگر عام آدمی جو ہے، گناہ گار آدمی آنکھ کی پتلی سے دیکھتا ہے، لیکن ولی اللہ آنکھ کی پتلی سے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، خاص نور جو اللہ نے دیا ہے اس سے دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز تشریف فرماتے، کچھ بزرگ بھی بیٹھے تھے، آپس میں دینی گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں سامنے سے ایک 12 سال کا لڑکا گزرا، خواجہ صاحب کی نگاہ اس پہ پڑی، آپ نے اس 12 سال کے لڑکے کے فیوچر کے بارے میں بتا دیا، مستقبل کا بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک یہ دلی کا بادشاہ نہ بن جائے، دہلی کا جب تک بادشاہ نہ بن جائے یہ نہیں مرے گا۔ جیسا خواجہ صاحب نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، وہ لڑکا جس کا نام شمس الدین تھا 1210 عیسوی میں سلطان شمس الدین بن گیا، یعنی دہلی کا بادشاہ بن گیا۔ یہ ہے ولی اللہ کی آنکھ اور عام بندے کی آنکھ کا فرق۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی نظر نہیں آتا، اور اولیاء کرام جو آنکھ کی پتلی سے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے خاص نور سے دیکھتے ہیں، وہ سال ہر سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ 50 سال بعد یا 100 سال بعد یہ ہوگا۔ اولیاء کرام کی مبارک نگاہوں کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ یہ جسے نگاہ فیض سے دیکھ لیں اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی میں مزید فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے۔ یہ ایک عام بندے اور ولی اللہ کی زندگی کا فرق ہے۔ گناہ گار کے بھی دو ہاتھ ہیں، عام بندے کے بھی دو ہاتھ ہیں، ولی اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں، مگر فرق دونوں میں ہے۔ عام بندہ پکڑتا ہے تو ہاتھوں کے پٹھوں سے پکڑتا ہے، مگر جب اللہ کا ولی پکڑتا ہے نا تو پھر نور خدا کی دی ہوئی طاقت سے پکڑتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، خواجہ صاحب کو شکایت ہوئی کہ یہ غیر مسلم تنگ کرتے ہیں، فلاں جو تالاب ہے انا ساگر وہاں سے پانی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں مسلمان اس میں نہ نہایا کر ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے خادم کو بھیجا کہ اس چھوٹے سے برتن میں، چھاگل میں، مٹی کے برتن میں اس کا پانی لے آؤ۔ وہ پانی مٹی کے برتن میں ڈالا، سارا تالاب خالی ہو گیا۔ پھر لوگ بڑے پریشان ہوئے، پانی نہیں مل رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جا کے اس میں دوبارہ ڈالو، وہی پانی جب دوبارہ اس میں ڈالا تو سارا تالاب فل ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے ولی اللہ کے ہاتھوں کا کمال۔ عام بندے کے ہاتھوں میں، ولی اللہ کے ہاتھوں میں فرق ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب عام بندے کے پاؤں میں اور ولی اللہ کے پاؤں میں بھی بڑا فرق ہے۔ ہم چند ہزار کلومیٹر، مطلب چند کلومیٹر ہم چل کے تھک جاتے ہیں، مگر ولی اللہ چند قدموں نہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر فاصلہ بھی طے کر لیتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ خواجہ صاحب کی بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ اجمیر سے مکہ مکرمہ جاتے تھے اور رات کو ہی واپس آ جاتے تھے، فجر کی نماز آ کے اجمیر پڑھتے تھے۔ آپ کا مرید جب حج یا عمرہ کے لیے حاضر ہوتا تو آپ کو وہاں دیکھتا خانہ کعبہ کے پاس طواف کرتے ہوئے، اور آپ طواف کر کے صبح اپنے اجمیر موجود ہوتے تھے۔ تو کیسی کمال کی یہ بات ہے کہ اجمیر سے مکے کا جو سفر ہے 4500 کلومیٹر ہے۔ 4500 کلومیٹر آپ چند لمحوں میں طے کر کے، عمرہ کر کے، طواف کر کے واپس بھی آ جاتے تھے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے کہ عام بندے کے بھی پاؤں ہیں لیکن وہ بھی پاؤں ہیں، وہ پاؤں ہزاروں کلومیٹر ایسے طے کر لیتے ہیں منٹوں کے اندر۔ اللہ پاک اولیاء کرام کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔